بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 11، میری آواز سنو۔ میری آواز سنو، یہاں پر حرف ندا لگایا گیا ہے، یعنی مخاطب کیا ہے، پکارا گیا ہے، بلایا گیا ہے، اپنی طرف توجہ دلانے کا کہا گیا ہے۔ پڑھائی کریں گے صفحہ نمبر 56 سے، کتاب سے دیکھیے صفحہ نمبر 56۔ میری آواز سنو خاص الفاظ ہیں: بے تحاشا، برق رفتار، کثافت، غارت، غرض و غائب۔ میں ایک سیارہ ہوں، سیارہ گردش کرنے والا جس کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی، جیسے زمین، چاند۔ وہ سیارہ جس پر آپ رہتے ہیں، دنیا والوں نے میرا نام زمین رکھا ہے۔ میں ہزاروں سال پہلے وجود میں آئی تھی، بنی تھی، قائم ہوئی تھی۔ میں جیسی آج نظر آتی ہوں، پہلے ایسی نہیں تھی۔ جیسی جس طرح نظر آتی ہوں، دکھائی دیتی ہوں۔ میرے سینے پر جنگلات تھے، جنگلات جنگل کی جمع ہے۔ ان جنگلوں میں ہر طرح کے جانور بھاگتے پھرتے، دوڑتے پھرتے، پرندے چہچہاتے، پرندے گیت گاتے، آوازیں نکالتے، سریلی آواز میں بولتے۔ ہر طرف ہریالی اور شادابی تھی، ہریالی، سبزہ، شادابی، کھلنا، سرسبز ہونا، سیراب ہونا۔ درختوں سے وافر مقدار میں آکسیجن پیدا ہوتی۔ وافر مقدار، بہت زیادہ مقدار آکسیجن گیس ہے جو ہمیں زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ ہوا صاف ستھری تھی۔ فضا میں گرد و غبار اور دھوئیں کا نام و نشان تک نہ تھا۔ گرد و غبار، گرد مٹی ہے، غبار دھواں ہے، نام و نشان تک نہ تھا، دکھائی نہیں دیتا تھا کچھ بھی۔ دریاؤں اور سمندروں کا پانی صاف شفاف تھا۔ صاف شفاف دونوں مترادف الفاظ ہیں۔ شفاف، نتھرا ہوا، صاف۔ ہر طرح کی آبی مخلوق اس میں مزے سے رہتی۔ آبی مخلوق، پانی میں رہنے والے جاندار۔ ماحول پرسکون تھا۔ ماحول کیا ہے؟ ارد گرد کی چیزیں پرسکون، سکون سے بھرا ہوا، یعنی سکون میں تھا۔ ہر کوئی یہاں خوش رہتا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ حضرت انسان نے میرا حلیہ بگاڑنا شروع کیا۔ یوں ہوا، ایسے ہوا۔ حلیہ، شکل و صورت، وضع، بگاڑنا، خراب کرنا۔ درختوں پر کلہاڑے کے وار چلنے لگے۔ کلہاڑا اس میں آلہ ہے، وار حملہ۔ یہ درخت کاٹنے والے کتنے بے درد ہوتے ہیں، انہیں اس درد کا احساس کیوں نہیں ہوتا جو کلہاڑا چلنے سے مجھے ہوتا ہے۔ احساس ہونا، محسوس ہونا۔ جب بھی کوئی درخت کٹتا ہے، میں ٹھنڈی آہ بھر کے رہ جاتی ہوں، مگر انسان تو جیسے بہرا ہو گیا ہے۔ میری آہیں اور فریادیں اس کے دل پر کچھ اثر نہیں کرتی۔ زمین مؤنث ہے، یہاں پہ کہہ رہی ہے کہ میں ٹھنڈی آہ بھر کے رہ جاتی ہوں۔ بہرا ہونا، جسے کچھ سنائی نہ دے، بہرا۔ آہیں آہ کی جمع ہے، فریادیں فریاد کی جمع ہے۔ آہیں اور فریادیں دونوں مترادف ہیں اور مرکب عطفی ہیں۔ دنیا والے کہتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان نے ترقی کی ہے۔ وہ پتھر کے زمانے سے ترقی کرتے کرتے
ایٹمی دور میں پہنچ چکا ہے. دور کیا ہے؟ زمانہ ہے. آج ہماری پڑھائی یہاں تک ہے. نشان لگائیے. الفاظ معنی پڑھیں. سیارہ گردش کرنے والا، وجود میں آنا قائم ہونا، شاداب کھلنا، سرسبز ہونا، گرد و غبار دھواں اور مٹی، شفاف نتھرا ہونا، صاف وار حملہ، آبی مخلوق پانی کے جاندار، ماحول ارد گرد، حلیہ ظاہری شکل و صورت، ٹھنڈی آہیں بھرنا، افسوس کرنا، بہرا جسے سنائی نہ دے. اس کے بعد ہم سوال پڑھتے ہیں. سوال نمبر 1 ہے مختصر جواب تحریر کریں. سوال نمبر 1 آپ بیتی سے کیا مراد ہے؟ جواب آپ بیتی خود بیان کرنا، اپنی کہانی خود بیان کرنا، یعنی اپنے آپ پر بیتی بات کو بیان کرنا. سوال نمبر 3 ہے دھوئیں سے کیا نقصان پہنچتا ہے؟ دھواں. جواب دھوئیں سے فضائی آلودگی پیدا ہوتی ہے. اس کے بعد ہم سوال نمبر 3 پڑھیں گے کتاب سے. صفحہ نمبر 60 سے دیکھیے. دی گئی مثال کے مطابق درست مترادف کالم جی میں لکھیں. کالم الف، کالم ب اور ہم نے کالم جی میں اس کے درست مترادف یعنی ہم معنی الفاظ لکھنے ہیں. پرندہ، طائر، ہریالی، سبزہ، درد، تکلیف، ترقی، کمال، دور، زمانہ، تباہی، بربادی، سنگ دل، ظالم. اس کے بعد ڈائری دیکھیے. پڑھائی کریں الفاظ معنی سوال نمبر 1 اور 3. سوال نمبر 3 یاد کریں. سوال نمبر 2 آپ نے نہیں کرنا ہے. الفاظ معنی سوال نمبر 1 اور 3 لکھیں. اجازت دیں. اللہ حافظ.